الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر جس وقت امام صاحب سورہ فاتحہ شریف مکمل کریں تو ہم لوگ آمین کہتے ہیں۔ آمین کا معنی علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جو دعا کے بعد کہا جاتا ہے اور یہ اسم اور فعل کا مرکب ہے، اور اصل میں یہ کیا ہے؟ اللہم استجب لی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ آمین کا معنی ہے اللہم استجب لی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اور نماز میں بلند آواز سے آمین نہیں کہنا چاہیے، نماز میں آہستہ آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف کی، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو آمین کہتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے، لیکن مشروط کیا ہے؟ فرشتوں کے کہنے سے موافق ہو گیا۔ فرشتوں کی آواز آج تک سنی کسی نے؟ میں نے تو نہیں سنی ابھی تک، کسی نے بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا آہستہ کہنا چاہیے۔ دوسرا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین آپ نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی آواز کو پست کر دیا، بہت آہستہ۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی شریف کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اسی طرح حضرت وائل، ابو وائل سے مروی ہے کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعوذ، تسمیہ اور تامین بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔ المعجم الکبیر کے تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تامین کہتے ہیں آمین جو ہم آخر میں سورہ فاتحہ شریف کے، وہ بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں میں اخفا کیا جائے گا، یعنی 5 چیزیں آہستہ پڑھی جائیں گی۔ پہلی ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، اس میں بلند آواز نہیں کی جائے گی۔ تعوذ، اعوذ باللہ، یہ اونچا نہیں پڑھا جائے گا۔ تسمیہ، بسم اللہ، یہ اونچا آواز نہیں کیا جائے گا۔ تامین، آمین، یہ اونچا آواز نہیں کیا جائے گا۔ تحمیمہ، اور اس کے بعد ہم وہ ربنا لک الحمد بلند آواز سے نہیں کیا جائے گا۔ یہ عبد الرزاق کے اندر امام عبد الرزاق نے المصنف میں اس کو نقل کیا ہے۔ نماز خواہ جہری ہو یا سری، نمازی امام ہو یا مقتدی یا منفرد، ان سب کے لیے آہستہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ ایسا ہی فتاوی عالمگیری میں ہے کہ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ قَالَ آمین وَسُنَّتْ فِيهِ الْأَخْفَاءُ وَالْمُنْفَرِدُ وَالْإِمَامُ سِوَا وَكَذَا الْإِمَامُ إِذَا سَمِعَ۔ اور جب سورہ فاتحہ فارغ ہو تو آمین کہے، اور آمین کہنے میں سنت یہ ہے کہ آہستہ کہے۔ امام ہو منفرد کا ایک ہی حکم ہے، اور ایسے ہی مقتدی کے لیے بھی آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے جب وہ سنیں۔ فتاوی عالمگیری کی کتاب الصلاۃ کے اندر، اور شیخ الاسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آمین لکھتے ہیں کہ آمین سب کو آہستہ کہنا چاہیے، امام ہو خواہ مقتدی ہو خواہ اکیلا ہو، یہ سنت ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 332 ہے۔ نماز میں آہستہ آواز سے آمین کہنا دلائل نقلیہ یعنی آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ آثار تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دلائل عقلیہ سے ثابت ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی العزیز پھر میں آپ کو عرض کروں گا۔ آج صرف آیہ مبارکہ سماعت فرما لیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ یہ ایک آیہ مبارکہ آج کے درس کے لیے کافی ہے، آج کے لیے احادیث کافی ہیں۔
تو اہل سنت و جماعت جو آمین آہستہ کہتے ہیں وہ کیا اپنی طرف سے کہتے ہیں یا حضور کے حکم پر آہستہ کہتے ہیں؟ ہم حضور کے حکم پر آہستہ کہتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، عبداللہ ابن مسعود کا، سادہ لفظوں میں جو نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ ہے، جو نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ ہے، ہم اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔